ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا ذکر اچھے انداز میں زندہ رہے، زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی۔ قرآن مجید میں ایک آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کی اصل عزت اور بلند ذکر قرآن اور نیک اعمال سے وابستہ ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انبیاء علیہم السلام کھاتے پیتے تھے، بیمار ہوتے تھے اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ نبی ہونے کا مطلب غیر انسانی ہونا نہیں بلکہ بلند مقام ہونا ہے۔ دنیا عارضی جگہ ہے، کوئی نبی ہمیشہ دنیا میں نہیں رہا۔ اصل زندگی آخرت کی ہے اور جنت ہی اصل مقام ہے۔ اصل عزت نیکی سے ملتی ہے۔ اولیاء، صحابہ اور اہل بیت آج قبروں میں ہیں مگر ان کا ذکر زندہ ہے کیونکہ ان کی زندگیاں اللہ کی اطاعت میں گزری۔ قرآن میں ہر انسان کا ذکر ہے۔ قرآن مختلف انسانوں کے حالات بیان کرتا ہے، مومن، منافق، مشرک، گناہگار، جنتی اور جہنمی۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس درجے میں آتا ہے۔ انسان کی حقیقت، اکثر لوگ وہ ہیں جن سے کبھی نیکی اور کبھی گناہ ہوتا ہے مگر وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ روزانہ 11 مرتبہ یہ آیت پڑھنے کی ترغیب دی گئی۔ آپ کا ذکر اچھے انداز میں ہو۔ بلند ذکر صرف وظیفے سے نہیں بلکہ ایمان، اخلاق، توبہ اور نیک اعمال سے ملتا ہے۔ قرآن انسان کو اپنی اصلاح کا آئینہ دکھاتا ہے۔ جو اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ اس کا ذکر لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھ دیتا ہے۔